سعود بھائی، سب سے پہلے اگر آج ایکزیوس کی رپورٹ کو دیکھا جائے یا ون پیجر کو دیکھا جائے تو اس کا جو منظرنامہ ہے اس کے اندر تو بات یہی ہے کہ شاید یہ معاملہ ریپ اپ ہو جائے، شاید یہ خطرے کے بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں، شاید یہ تمام تر چیزیں جو ہیں کسی نہ کسی پایہ تکمیل تک پہنچ جائیں، جس طریقے سے جے سی پی یو اے ہوا تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج ایکزیوس کی اس رپورٹ کو کس نظر سے دیکھا جا سکتا ہے؟ جی یاسر، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. بالکل یہ آج ایک بڑا خوشائن قدم ہم نے دیکھا، ایک خوشخبری. اس کو ابھی کہنا بہت جلدی ہو سکتا ہے بٹ اسٹل اسٹیپ ٹورڈز پازیٹیوٹی آئی وڈ سے. یہ ہم ایک وہ ون پیجر آیا ہے، جس طرح آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ اس میں آل دو یورینیم کی جو بات ہے وہ اس میں انہوں نے اس کو لمیٹیشن کی طرف ضرور ڈالا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ بہت سارے کیونکہ ایونچولی وارز کا ریزولوشن ہمیشہ ون ون سچویشن پہ ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے آپ کو ایک اسٹینڈنگ ایز این جو وننگ پوڈیم ہوتا ہے اس پہ ہی رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے امریکہ نے بھی جو ایک پرپوزل دیا ہے، اور اب ایران کے جو فارن آفس ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کا جائزہ لیں گے، اور ہوپ فلی اٹ از بینگ سین ان اے وے کہ اب یہ اسٹیپ فارورڈ ہوگا. اور جو ایران کے آلریڈی جو ایسٹس آل اراؤنڈ دا گلوب جو وہاں پہ انہوں نے فریز کیے ہوئے ہیں، پھر اس کے بعد ان پہ جو ٹریڈ امبارگوز ہیں، جو اس کے بعد جو ان کے جو تیل کی جو ترسیل ہے، ان سب کے اوپر اب بات چیت ضرور ہوگی. اور اس پہ ایران بہت ساری چیزیں اپنے آپ کو گین کرنے کے لیے جو ہے ایران کے پاس یہ بیسٹ ایک چانس اگین میرا خیال ہے کہ ایک یہ چانس ہے جس پہ ایران کوڈ count on this, and then they can see that what they can gain out of it after so much of a debacle that they have been through. ایران کے اندر اگر ہم دیکھیں بہت سارا نقصان ہوا ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ان کے انفراسٹرکچر پہ نقصان ہوا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ جانی نقصان ہوا ہے، بٹ آن دی ادر ہینڈ انہوں نے ریپوٹیشن کا بڑا ایک گین کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی ماضی کی جنگوں میں دیکھا کہ ایک تو انٹری ہوتی ہے جنگ کے اندر، انٹری کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا جنگ سے ایگزٹ لینا ہے. اور ہم نے ماضی میں یہ دیکھا کہ اگر وہ ویتنام وار ہو، وہ اگر عراق وار ہو، وہ اگر افغانستان وار ہو، ہمیشہ امریکہ نے ایک ایبرپٹ ایگزٹ لیا ہے. اسی طرح ایران کی بھی وار میں یہ جب پچھلے دنوں جب اسلام آباد میں ڈائلاگ ہو رہا تھا اور ایک اس سے پہلے پروپوزل آیا تھا، اس وقت ایران کو ایک بہت ہی اچھا ایک کنڈیشنز پہ ان کو پروپوزل، پاکستان نے بھی اس کو میڈیٹ کیا اور ان کو وہ ملا تھا، اور ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت اس کو کاؤنٹ کر سکتے. بٹ اس وقت سم ہاؤ جو بھی اسپوائلرز تھے، جو بھی معاملات تھے، اس میں وہ اس جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. بٹ آئی تھنک سو دس از لیکن ایک چیز ہے سعود صاحب، اگر دیکھا جائے ابھی بھی جب بھی ہم نے یہ دیکھا کہ مذاکرات جو ہیں اس کا اونٹ کسی نہ کسی کروٹ بیٹھنے والا ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے، جب ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف سے جو نیگوشیشن کے لیے ٹیبل کے اوپر گزارشات رکھی گئی تھیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونے لگا، تو تبھی کوئی نہ کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ آئی، تبھی کوئی نہ کوئی اقدام اٹھایا گیا. جس طریقے سے ہم جب یہ دیکھ رہے تھے کہ مذاکرات کا کوئی نتیجہ نکلے گا تو نیول بلاکڈ لگا دی گئی. جب ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ مذاکرات کے لیے ٹیم یہاں پہ آئے گی تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو جیت گئے، ہم تو نیوکلیئر ڈسٹ لے کے آئیں گے، ہم تو ان کی تمام تر چیزیں ختم کر چکے ہیں. اور پھر جب ان دنوں کے اندر تمام تر چیزیں ایران کی طرف سے گزارشات کے لیے پھر پیش کی گئی جس میں نیوکلیئر ایسٹس یا یورینیم کے حوالے سے شک شامل نہیں کی گئی تھی، تو اس وقت ایک پوسٹ جاری کر دی ڈونلڈ ٹرمپ نے جس کے اندر خامنائی جو ہے ان کی تصویر لگائی ہوئی تھی، اس کے اوپر کراس تھا، ان کی بحری جو اثاثے تھے ان کے اوپر کراس تھا، ڈیفنس سسٹم کے اوپر کراس تھا، ایئر فورس کے اوپر کراس تھا، اور اوپر انہوں نے اپنی تصویر لگا کے فل کیپیسٹی میں ساری کی ساری امریکن فوج کو رکھا ہوا تھا. تو یہ کس حد تک خدشات میں شامل ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلنے سے پہلے پھر سے کوئی نہ کوئی سپوائلر سٹیٹمنٹ نہیں آ جائے گی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. اسی سوال سے ہی آپ اگر اس کو گیج کریں تو اس کے اندر بھی جواب ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جنگ اب صرف جو اگین ہم کہتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر میں جو جب اب جنگیں ہو رہی ہیں، دس از ناٹ اونلی اباؤٹ کہ کتنا آرسنل یوز ہو رہا ہے، کتنا ویپن یوز ہو رہا ہے. اس کے پیچھے پوسچرنگ ایک چیز بڑی میٹر کرتی ہے، اس کے پیچھے ایک ڈپلومیسی بڑی چیز میٹر کرتی ہے. اس کے اندر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب جس طرح امریکہ ہیونگ سیڈ کہ ٹھیک ہے اس کا بہت سارا لاس ہوا ہے اور اس نے جو ہے اپنی ایک ریپیوٹ پہ اس کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے، بٹ اسٹل وی ہیو ٹو ایگری آن دا فیکٹ دیٹ وہ ایک سپر پاور ہے. اگر فار ایگزامپل اگر اس کا جیسے پنجابی میں کہتے ہیں کہ اس کا یہ ٹویٹ کرنے سے رانجھا راضی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر ہزاروں زندگیاں بچ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ہزاروں یہ وار
کہ جو اکنامک کرائسس جو ایک اس سے ڈیولپ ہوا ہے اور اس طرح کے سارے پوسچرز کرنے سے میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. آپ نے اکنامک کرائسس کی بات کی, یہ ٹویٹ ہی بیسکلی اکنامک کرائسس یا اس کے اپ جانے کی وجہ بنتا ہے. ٹویٹ کے دن کون سے ہیں, اس کی تاریخ کون سی ہے, اس کا وقت کون سا ہے کہ ویکنڈز پہ جا کے یہ ٹویٹ کیا جاتا ہے کہ جب منڈے کو مارکیٹس کھلیں گی تو اس کے اوپر یہ اثر انداز ہوں گی اور مارکیٹ کے اندر فلکچویشن دیکھنے میں آئے گی. تو پھر اکنامک کرائسس جب ٹویٹ سے جڑی ہو تو پھر دوسروں کو مورد الزام کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ مورد الزام دیکھیں میں نے اگین میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ یو ٹیکلنگ ود سپر پاور رائٹ, یا تو اگر ہم کہیں کہ ہاں بھائی لائک ود لائک کمپیریزن ہو رہا ہے, دونوں طرف سے ایک طرح کا آرسنل ہے, دونوں طرف ایک سپر پاور بیٹھی ہوئی ہے. چائنا ایک خاموش ابھی تماشائی یا کھلاڑی بن کے بیٹھا ہوا ہے جس نے ڈیفینیٹلی انٹیلیجنس شیئرنگ یہ وہ کیا ہے, بٹ اسٹل ایران کو میرا خیال ہے دے ہیو ٹو تھنک جذبات سے زیادہ ان کو دماغ سے کام لینا چاہیے, جس پہ ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سب لاس کے بعد اب جو کچھ ہمارے پاس ہو چکا وہ ہم نے گین بھی بہت کیا, ریپوٹیشن میں انہوں نے بہت گین کیا گلوبلی. اگر میں جرمنی کی بات کروں, یورپ کی بات کروں, یورپ میں یہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ایران کو انہوں نے کمپیئر ٹو ٹرمپس پالیسی انہوں نے سم ہاؤ اس کو مظلوم سمجھا ہے فرسٹ ٹائم, ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے گلوبلی اپنی ایک سٹینڈنگ بھی گین کی ہے, اور اگر جذبات سے کام نہ لیں اور ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ یہ بات چیت کے معاملے کو آگے بڑھائیں, معاملہ فہمی کریں اس میں, تو یہ جنگ بالکل حل ہو سکتی ہے. ہاں اگین بات وہی ہے کہ پبلک پوسچرنگ کی, کہ کون جو ہے اپنے آپ کو ونر ڈکلیئر کرے گا, who has given a chance or who has taken a chance to fight the last punch. اصلی چیز یہ ہے, آخری مکہ بات ہمیشہ اسی پہ آ کے رکتی ہے کہ آخری مکہ کون مارے گا. ہاں اگر کوئی ہلکا پھلکا مکہ لے کے ایران اس میں سے نکل سکتا ہے اور امریکہ بھی نکل سکتا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ دنیا کے لیے ایک بڑا اچھا ایک جو ہے وہ معاملہ فہم یہ قصہ ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں.